السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تسی ویکھ رہے میرا چینل حسنین ایگریکلچر ویلوگ۔ آج میں تھوڑے نال نویں ویڈیو لے کے حاضر ہویا۔ ویڈیو ویکھن تو پہلے میرے چینل نو لائک تے سبسکرائب کر لو، تھوڑی اور میں حوصلہ دیوندہ گفٹ ہوسی تاکہ میں تھوڑے نال نویں انفارمیشن شیئر کر سکاں۔ دوستو آج میں تمہیں دساں گا کہ ٹماٹر کی پنیری کس طرح تیار کرنی ہے اور کاشت کس طرح کرنی ہے ہم نے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو ٹماٹر کس موسم میں ہم کاشت کرتے ہیں۔ جو ہم نے کاشت کرنی ہے فروری میں کرنی ہے، اور جو آگے زمین میں شفٹ کرنی ہے وہ مارچ میں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جو ہم نے اس کو کاشت کرنا ہے ہم نے اس کو وٹوں پر کاشت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جس طرح یہ ہم نے کیا ہوا ہے، بننے بنا کر یہ وٹوں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا پودا ہے، اتنا بڑا، کتنا بڑا پودا ہے یہ والا، ایک ہی پودا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، قطاروں میں جو ہم نے کرنی ہے وہ 30 انچ کرنی ہے۔ پودوں کا فاصلہ جو رکھنا ہے وہ 8 انچ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پنیری کو 35 سے 50 دن کے بعد کھیت میں منتقل کرنا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور جو ہے یہ 60 سے 90 دن بعد یہ پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ ٹماٹر کی جو کاشت کرتے ہیں ہم، یہ جو ہمیں 60 سے 90 دن بعد پھل دینا شروع کرتی ہے۔ اس کے جو زمین ہوتی ہے وہ ریتلی اچھی ہوتی ہے، ریتلی بھی اچھی ہوتی ہے، اور چکنی مٹی جس کی پی ایچ 6.0 سے 6.5 تک ہو تب بھی یہ اچھی پیداوار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کھادوں کا استعمال جو ہم نے کرنا ہے، اس میں ہم نے کرنا ہے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نرسری جو ہم نے اگانی ہے، سب سے پہلے زمین کی تیاری کرنی ہے۔ زمین ہم اس کو 2 طریقے سے اگا سکتے ہیں، ٹرے میں بھی اگا سکتے ہیں اور زمین میں بھی ڈائریکٹ اگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے وہ نرسری بیجنے کے لیے ٹرے میں یا زمین میں، جو جس میں بھی طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہمیں پہلے جو ہے بھل اور زمین کے اوپر والی مٹی استعمال کرنی ہے 2، اور تیسری جو ہم نے کرنی ہے ریت اور گوبر کی گلی سڑی کھاد۔ ریت، پھل اور گوبر کی گلی سڑی کھاد، یہ چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہیں جو بالکل باریک اور گلی سڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور سیڈ لگانا ہے اس میں۔ سیڈ لگانے کے بعد فوراً آپاشی کرنی ہے۔ صحت مند نرسری اگر ہم نے اگانی ہے تو اس کے لیے سفید مکھی اور تیلے کا تدارک بھی ہم نے ضرور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ یہ وائرس پھیلانے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سفید مکھی اور تیلا جو ہے نا، یہ دونوں وائرس بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ اور جو ہم نے اس کی آپاشی کرنی ہے ضرورت کے مطابق کرنی ہے۔ زیادہ نمی ہوگی تو اس میں زیادہ وائرس پھیلے گی اور زیادہ بیماریاں آئیں گی ٹماٹر پر۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے پودے بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جڑی بوٹی کو بھی تلف کرنا ہے لازمی۔ جڑی بوٹی جتنی زیادہ تلف کریں گے، اس کو گوڈی کریں گے، اس میں بیماریاں کم اٹیک کریں گی۔ پانی کم بھی خیال کرنا ہے، زیادہ نمی بھی نہیں اس میں ہونی چاہیے ٹماٹر کی فصل میں۔ اگر ہم گوڈی کریں گے تو اس میں جو ہم جڑی بوٹی ختم کریں گے اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ ایک تو جڑی بوٹی ختم ہو جائیں گی اور پودے بھی تندرست ہمارے ہو جائیں گے، بیماریاں کم اٹیک کریں گے اس پہ، اور ہمیں جو اس میں فائدہ بھی ہوگا جب ہم اس کی گوڈی کریں گے۔ اور مڈ کے ساتھ مٹی بھی لازمی لگائیں ٹماٹر کے مڈ کے ساتھ، اور کوشش کریں زمین پر بھی نہ اس کو لگنے دیں، یا کسی کے ساتھ باندھیں یا کوئی اس کے ساتھ لکڑی یا ڈنڈا وغیرہ لگا دیں تاکہ اس میں نہ وہ زمین پر نہ لگے۔ ٹھیک ہے، اس میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھل کی سنڈی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھل کی سنڈی میں چور کیڑا،
جو بائی-53 ہے اس کو ہم نے پانی مکس کر کے جڑوں میں ڈالنا ہے اگر چور کیڑے لگے تو، یا فیوروڈران ایفری جو ہے 8 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے چھٹا کر کے آپاشی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگیتا جلساؤ جو لگتا ہے، جس پہ یہ اگیتا جلساؤ آئے اس کو دستی زمین سے تلف کر دینا ہے، کسی گڑھے میں جا کے دبا دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور نیاز بو کے پتوں کا دیسی ٹوٹکا جو ہے نیاز بو کے پتوں کا سپرے کریں اس کے اوپر۔ اگر وہ آپ نے کرنی ہے پیسٹی سائڈ کرنی ہے تو ریڈ میل گولڈ کریں یا ڈیفرنٹ پلس کریں، ٹھیک ہے۔ اور پچھتا جلساؤ جو ہے پچھیتا جلساؤ متاثر پودوں کو نکال دیں، گیتا جلساؤ یا پچھیتا جلساؤ دونوں کے لیے اس کو زمین سے نکال دینا ہے ہم نے، پودے کو دستی نکالنا ہے۔ فصل کا ہیر پھیر بھی ہم نے کرنا ہے، جب یہ جو بیماری لگے گی نا تو فصل کا ہیر پھیر بھی ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ریڈ میل گولڈ کا سپرے کریں، ٹھیک ہے دوستو، یہ بھی کرنا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا اس میں ہوا اور روشنی کا گزر اور ٹماٹر تھوڑا فاصلے پر لگائیں اور زمین پر بنا کے اور جڑی بوٹیاں بھی کم ہوں تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، ٹماٹر کو بیماری اٹیک نہیں کرے گی، میرا تجربہ یہی کہتا ہے۔ بھئی اگر آپ ٹماٹر تھوڑا فاصلے پر لگا لیں، اس میں جڑی بوٹیاں نہ ہونے دیں اور وقت پر پانی دیں، زیادہ نمی بھی نہ اس میں ہو، تو میرا دل تو یہی مانتا ہے کہ کوئی بیماری اتنی اٹیک نہیں کرے گی اس کے اوپر، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ دیکھو ہمارے کتنے پودے ہیں، ہمارا ایک پودا یہ ہے اتنا بڑا، اتنا پھیلا ہوا ہے، وہ وہاں تک یہاں تک اتنا بڑا پودا ہے۔ دیکھیں کہ 1-2 پودے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک، یہ دیکھیں ایک پودا ہے یہ سارا ٹماٹر کا، اتنا بڑا ایک پودا ہے۔ یہ ہمارے 5 یا 6 پودے ہوں گے ٹوٹل جو ہم اپنے لیے کاشت کیے ہوئے ہیں، اور کبھی ہم بازار سے نہیں لے کے آتے ٹماٹر، ادھر سے اگاتے ہیں اور ادھر سے اپنا نظام چلاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا فاصلے پر لگا لیں اور بٹوں پر لگا لیں اور اس کی گوڈی کریں، جڑی بوٹی تلف کریں اور زیادہ نمی اس میں نہ ہو ٹماٹر والی فصل میں، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی پیداوار بھی لے سکتے ہیں، بیماری کا اٹیک بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ۔